ہم فالو کریں تو انشاءاللہ وائی ناٹ. چلیں ٹھیک ہے. اور بہت ہی اچھی ہمیں یہ مال مل رہا ہے جی سٹی مال, اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں. تھوڑا سا مجھے بتائیے گا مچھارا گروپ کے بارے میں کہ کب سے اسٹارٹ کیا انہوں نے اپنا کام؟ مچھارا گروپ بیسیکلی جیسے کہ میں نے ان کا بیسیکلی ٹیکسٹائل کے حوالے سے, اینڈ دے ہیو گاٹ بگ انڈسٹری, ون ان سائٹ ایریا, ون ان لانڈی, اینڈ دیٹ از بیسیکلی دا نیم از فیشن نیٹ انڈسٹریز اینڈ قاسم ٹیکسٹائل, رائٹ. اور جو وہاں پہ جو یونٹس لگے ہوئے ہیں ہمارے یہاں, دیٹ از ورٹیکل انٹیگریٹڈ یونٹ فرام دا اسٹارٹ اسپننگ سے ٹل اینڈ, اینڈ دے آر دا نمبر 1 ایکسپورٹر ٹو یورپ مارکیٹ. دیٹ از جو انہوں نے اسٹارٹ کیا. اس کے بعد جو ایز آئی کین سے 1971 میں انہوں نے کنسٹرکشن آنرشپ کانسیپٹ لے کر آئے. پھر انہوں نے آہستہ آہستہ جو پہلا پگڑی سسٹم یا اب ختم ہے بہت سارے علاقوں میں ابھی بھی ہیں, لیکن دیکھیں نا ایک کانسیپٹ دینا کہ اونرشپ کیا ہوتی ہے, غریب آدمی کے کو ایک کانسیپٹ دینا, 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ, جو اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں, جس زمانے میں اس میں اگر پگڑی میں لو تو زیادہ بہتر نہیں کہ اونرشپ میں لو. بالکل. تو یہ سارا کچھ سلسلہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب تھوڑا سا میں اور جاننا چاہوں گی کہ ہمیں اگر کوئی اسٹار سٹی مال جا رہا ہے تو کس کس طرح کی شاپنگ کر سکتا ہے, کون سارے برانڈز ہیں وہاں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہمارے یہاں موسٹلی جو یہ بیسیکلی آپ نے بہت سارے مالز دیکھے ہوں گے. اچھا ہماری ایک یونیک چیز اور بھی ہے اس مال. جی بتائیے. آپ کو بہت سارے مالز میں جاتے ہوں تو آپ کو گارمنٹس ملے گا, آپ کو یہ ملے گا, مطلب گارمنٹس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ملیں گی, کاسمیٹکس ملے گا, سب کچھ. پھر بھی کہیں کمی ہوتی ہے, پھر بھی کمی ہوتی ہے نا, پھر بھی کمی. ہمارا بیسیکلی جو یہ دا فرسٹ ایور فیملی مال ان صدر, بیسیکلی یہ کہا اس لیے سلوگن دیا ہے کہ ہمارے یہاں الیکٹرانکس کی بڑی بہت وائڈ رینج ہے. اب اس الیکٹرانک سے مطلب یہ نہیں کہ صرف ہاؤس ہولڈ بچوں کے ٹوائز ہو گئے, مطلب آئی مین الیکٹرانک سے جو چیز بجلی مانگتی ہے نا وہ سب چیزیں اویلیبل, موبائل فونز ہیں, یہ سارا کچھ سلسلہ ہے. پورا ایک ایسا ان ہاؤس ایک چیز ہے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لیپ ٹاپس ہو گئے اینڈ آل دیز تھنگز, یو نو, یہ سارے کچھ سلسلہ ہے جس میں ہم لے کر آ رہے ہیں. تو الحمدللہ, اور ہم جو ہیں انشاءاللہ ہم اب کنٹریز میں بھی ہمارا ایک سلسلہ ابھی چل رہا ہے جو کہ میں آپ کو اس کا نام ڈسکلوز کر دیتا ہوں. دیٹ از یونائٹڈ مال ان ملتان, دیٹ از ایڈجسنٹ ٹو عبدالی روڈ, اور وہاں پہ بڑے بڑے برانڈز بھی آ رہے ہیں ادھر بھی. یہ ہمارا ایک اور ملتان میں بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, بڑی کنسٹرکشنز ہو رہی ہے ملتان میں بھی. میں گئی تھی ملتان, میرے مائنڈ میں یہ ہے کہ جی ملتان ایک وہ ایسا, لیکن جب دیکھا تو ہر چیز ہی تھی وہاں پر. ایک اور انٹرسٹنگ بات بھی بتاؤں آپ کو مچھارا گروپ کی, کہ ٹیلی کام سیکٹر میں بھی انہوں نے بہت کام کیا. یونائٹڈ موبائل کا نام تو آپ سب جانتے ہیں میرے خیال سے, انڈر دا وارنٹی آف یونائٹڈ موبائل, اینڈ یونائٹڈ موبائل کے جو میجر شیئرز ہیں وہ ہمارے جو سی ای او ان کے پاس ہے. چلیں تھینک یو سو مچ. ہمیں پھر اس ہیپننگ کا انتظار ہے انشاءاللہ جی. 20 کو 21 کو اسٹار سٹی مال میں یہ فن میلہ ہو رہا ہے, جہاں پہ لان میلہ ہو رہا ہے. فن, لیکن فن میلہ بھی ساتھ ساتھ فن ہے بچوں کے لیے, جہاں پہ بھائی دیکھیں مجھے لگتا ہے جہاں بچوں کے لیے کوئی چیز مل رہی ہے تو وہ پوری فیملی اس میں انوالو ہو جاتی ہے. کیونکہ بینگ اے مدر مجھے بھی لگتا ہے کہ جب میرے پاس چھٹی کا 1-2 دن ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یار میں بھی اپنے بچوں کو لے کے کہیں نکلوں, اور وہ پھر دل یہ چاہتا ہے کہ جی سیف اینڈ سیکیور جگہ ہو. تو یہ بالکل سیف اینڈ سیکیور جگہ ہے, آپ ایزیلی بچوں کو لے کے جائیں. یہاں پہ مدرز اپنی شاپنگ کر رہی ہوں گی, بچے اپنی شاپنگ کر رہے ہوں گے, پاپا اپنی شاپنگ کر رہے ہوں گے, ہے نا, اور پھر کھانا پینا بھی چل رہا ہوگا ساتھ میں. چلیے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ آپ کا کہ آپ میرے شو کے اوپر آئے. ہم نے اس کو ڈسکس کیا. عبدالقادر پارک صاحب, رائٹ, پارک, اوکے پارک, ٹھیک ہے. لیکن ایک گانا سنیں گے, اس کے بعد ہم جائیں گے جی بریک پہ. اچھا مجھے ذرا ایک بات بتائیے, آج میں نے لوگوں سے بھی پوچھا, مجھے بتائیں پرسنالٹیز کیا چیز ہوتی ہے, پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے ہر انسان کی؟ دیکھیں ہر ایک آدمی کی پرسنالٹی جو ہوتی ہے نا وہ ڈفرینٹ, آپ پرسنالٹی کو کسی ایک اس میں نہیں تول سکتے. پرسنالٹی, اب جیسے ایک مثال ہے, ایک کہاوت ہے نا, میں آیا, مجھے آپ نے بڑا سوڑے بولا یار بڑا پڑھا لکھا, اور آتے ہوئے آج ہی کی حال ہے جناب, خیریت سے ہیں, تھوڑا سا یو نو پرسنالٹی جو آپ کی جو بناتی ہے, جو آدمی کو, انسان کو اچھی پرسنالٹی, جو تعلیم, ایجوکیشن, بلیو کریں, اگر ہم ایجوکیشن پہ کام کریں اور ایجوکیشن پہ ایمفسائز کریں تو آئی ایم شیور یہ معاشرہ, الحمدللہ ہمارا معاشرہ بہت اچھا. ابھی بھی یہاں پہ ویلیوز ہیں, ابھی بھی ماں کو ماں سمجھا جاتا ہے, باپ کو باپ سمجھا جاتا ہے, رشتے ناتوں کی ویلیوز ابھی بھی باقی ہیں جو ہمیں کہیں باہر بہت نہیں کم نظر آ رہی بالکل نہیں. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بس یہ تھوڑا سا, ظاہر ہے ہر جگہ اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں سب کچھ,
پرسنالٹی کے حوالے سے پرسیپشن یہی ہونا چاہیے کہ پرسنالٹی آدمی کی دیکھیں ایک کہنا چاہیے نا کہ فرم ہونا چاہیے پرسنالٹی کو. آدمی اگر کوئی ایسی بات کرے یا کوئی ایسی چیز کرے تو اس کی بات میں ایسا وزن ہو کہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے, ایڈمائر کر سکے. وہ کہتے ہیں نا انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تو یہ اس طرح ہوتا ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. عدنان آپ ایک اچھا سا گانا سنیں گے, موسیقی سے لگاؤ ہے؟ بہت تھا, اچھا اوکے, بہت تھا, ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی ہم عدنان کے گانے کے بعد ہم جائیں گے بریک پہ. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ڈاکٹر فیصل مانگسا, میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آج کا, پرسنالٹی ڈس آرڈر, اور ہم اس کو ڈسکس کریں گے. بہت سارے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتے ہیں, ہماری پرسنالٹیز کے اندر ہوتے ہیں. ہم بیٹھے بیٹھے عجیب عجیب بعض کچھ چیزیں کر جاتے ہیں, وہ بعد میں جب ہمیں کوئی دوسرا بندہ پوائنٹ آؤٹ کراتا ہے کہ آپ نے یہ کیا تھا, ایسے کیا تھا, تو ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ اچھا جی یہ چیز غلط ہے. آپ کا ڈریس بھی آپ کی پرسنالٹی کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے, اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ بھی آپ کی پرسنالٹی کو شو کر رہی ہوتی ہے کہ واٹ سارٹ آف پرسن یو آر ٹاکنگ ٹو, یا واٹ سارٹ آف یو گونا میٹ. یہ بھی ایک چیز ہے. بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے. اچھا چلیں ابھی ہم جائیں گے بریک پہ, لیکن عدنان آپ کا گانا ہے, ٹھیک ہے؟ مدہوش کیے جا مجھ ڈور کوئی کھینچے تیری اور لیے جا, یہ شام مستانی مدہوش کیے جا مجھ ڈور کوئی کھینچے تیری اور لیے جا. زہر کوئی پیے جائے شام مستانی مدہوش کیے جا مجھ ڈور کوئی کھینچے تیری اور لیے جائے. سمر ہوٹ سیے جائے شام مستانی مدہوش کیے جا مجھ ڈور کوئی کھینچے تیری اور لیے جا.
سب کو خوش آمدید کرتی ہوں صبح بخیر وائف کے ساتھ میں. یقیناً آج سب کی صبح بہت اچھی ہوگی. اچھا ہوتا ہے نا کہ کبھی آپ کسی اچھی پرسنالٹی سے ملتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ جی ہم اس کو ایڈمائر کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان جیسے بنے, اور پھر ہم کوششیں کر رہے ہوتے ہیں ان جیسے بننے کی, لیکن خیر بہت حد تک کامیابی بھی ہو جاتی ہے. اسی لیے آج آپ کو ٹاپک بھی ہے کہ آپ بتائیے کہ اچھی پرسنالٹی کیا ہوتی ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیصل محمد صاحب, سائیکیٹرسٹ, اور آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں بہت انٹرسٹنگ ہے, پرسنالٹی ڈس آرڈر پہ بات کریں گے. اور اتنا انٹرسٹنگ ہے یقیناً آپ لوگوں کو بڑا مزہ آئے گا, کیونکہ بہت ساری پرسنالٹیز کے بارے میں ہم بات کریں گے, اور اتنے سارے ڈس آرڈرز ہیں جس کو آپ لوگ جانیں گے. تو ویلکم کرتی ہوں اپنے شو پہ ڈاکٹر فیصل محمد صاحب کو. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کرم ہیپی, کیونکہ ٹاپک میرا پسندیدہ ہے. ہاں, اور مجھے بھی لگا کہ بہت ہی مزیدار ٹاپک ہے. بہت مزیدار ٹاپک ہے. اچھا, تو ذرا تھوڑا سا پہلے مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ واٹ از پرسنالٹی. پرسنالٹی بیسکلی کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, ہم جب پیدا ہوتے ہیں پیدائش کے وقت بچے کی, ہم کہتے ہیں کہ ایک بچے کی ٹیمپرمنٹ ہے, کہ ایک نیچر ہے بچے کا. وہ نیچر آگے جا کے ریفائن ہوتا ہے اور وہ اس کی کور پرسنالٹی بناتا ہے. پرسنالٹی یعنی شخصیت. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ شخصیت ہوتی ہے. کوئی دو انسان ایک شخصیت کا نہیں ہوتا, ملتے جلتے ہو سکتے ہیں لیکن دو کا نہیں ہوتا. تو ہر انسان کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو کیا یہ پرسنالٹیز بچپن سے چل رہی ہوتی ہیں ہمارے اندر, یا ان موسٹ آف دا کیسز بچپن سے چل رہی ہوتی ہیں. کچھ ایسی ہیں جو کہ جینیٹکلی ورثے میں بھی ملتی ہیں. اب پرسنالٹیز تو ہو گئی کہ جی آپ کی ایک پرسنالٹی ہے, میری ایک پرسنالٹی ہے. پرسنالٹی ڈس آرڈر اس وقت ہو جاتا ہے جب اس پرسنالٹی سے ان کی اپنی زندگی خراب ہونے لگے, ان کی فیملی کی زندگی خراب ہونے لگے, ان کو نوکری ڈھونڈنے میں یا روزمرہ زندگی گزارنے میں دشواری ہونے لگے. ٹھیک ہے. اچھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہر انسان کے اندر تھوڑا تھوڑا ڈس آرڈر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا میرے خیال سے, ہے نا؟ تو ہر ایک کے اندر ہوتا ہے. ہر ایک کے اندر تھوڑا بہت ہوتا ہے. کیونکہ جب میں کل تھوڑا سا ریسرچ کر رہی تھی, جب میں پڑھ رہی تھی پرسنالٹی ڈس آرڈر کو, تو مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ ساری پرابلم تو کبھی کسی میں نظر آ رہی تھی, کبھی اپنے اندر کوئی پرابلم نظر آ رہی تھی. بالکل ہوتا ہے, بس فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر فل بلون ڈس آرڈر نہیں ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کیریکٹر ٹریٹ, پرسنالٹی کے ٹریٹس ہیں. کیونکہ ڈائگنوز کرنا کہ ڈس آرڈر ہے ایک فارمل پروٹوکال ہے, ایک لسٹ ہوتی ہے, ایک چیک لسٹ ہوتی ہے, اس کے تھرو کرتے ہیں. ویسے دیکھا جائے تو پرسنالٹی ٹریٹس جو ہیں وہ اچھا لیکن مجھے یہاں پہ بتائیے ڈاکٹر کہ کب سے ہمارے اندر ڈس آرڈر آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے پرسنالٹیز میں؟ یوزلی جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ کہ ڈائگنوز تقریباً 15 سال سے اوپر. اچھا, 15 سال کے بعد تھوڑا سا ڈس آرڈر آنا اسٹارٹ. بٹ یوزلی 15 سال سے پہلے بھی کچھ ایسی پرسنالٹیز ہیں جن میں ٹریٹس نظر آنے لگتے ہیں لیکن انہیں لیبل نہیں کیا جا سکتا. اچھا تو پھر کس ٹائپ کے پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, ذرا یہ بتائیے. دیکھیں 10 مختلف پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. 10. اچھا, وہ 10 اس طرح سمجھ لیں کہ ایک چھتری اور چھتری کے نیچے 10 ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح چھتری گول ہے تو اسی طرح ایک کرو ہے کہ کرو کے ایک سائڈ پہ ایک گروپ ہے, مڈل میں ایک گروپ ہے, تیسرے اینڈ پہ ایک گروپ ہے. ٹھیک ہے. میں بہت سمپلیفائی کرنے کے لیے بتاؤں گا کہ جو سب سے پہلا گروپ ہے جسے ہم کہتے ہیں کلسٹر اے, کیونکہ وہ کلسٹر کے فارم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذرا سے ویئرڈ ہوں. اچھا. جیسے پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر. اچھا. یہ لوگ ہر وقت دوسروں پہ شک کرتے رہتے ہیں. اچھا. یہ اس نے میرے لیے یہ کر دیا, اس نے میرے لیے یہ کہہ دیا, یہ میرے لیے پلان بنا رہا ہے. خطرناک بیماری ہوتی ہے, اور یہ خواتین میں اسپیشلی خواتین ہوتی ہے. بہت ہوتی ہیں. تو یہ سنس کی ویئرڈ حرکت ہے تو یہ اس میں کیٹیگری میں آ گئی. دوسری ہوتی ہے کہ جی اسکیزوئڈ, جو کہ بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں اسکیزوفرینیا سے. اچھا. ان لوگوں کو کچھ ہلوسینیشنز بھی ہوتے ہیں. عموماً یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں اوپر سے الہام آیا ہے کہ یہ چیز ہونی ہے. اچھا. اور کہتے ہیں ہمیں غیبی آواز آئی ہے. اچھا. وہ ان کے ہلوسینیشنز کا حصہ ہوتا ہے, وہ اسکیزوئڈ پرسنالٹی ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اس طرح بہیو کرتے ہیں. تیسری چیز ہوتی ہے جو کہ اسکیزوٹیپل کہتے ہیں, جو لوگوں سے ملتے ملاتے نہیں ہیں, اپنے ہی جگہ بیٹھے رہیں گے, اپنے ہی 2-4 لوگوں میں بات کرتے رہیں گے, سوشلی آئسولیٹ کر لیتے ہیں, باتیں نہیں کرتے, گیمز نہیں کھیلتے, دوست نہیں ہوتے, اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, اپنے تعلق رکھتے ہیں, لیکن ہلوسینیشنز نہیں ہوتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ بہت زیادہ ڈپریسو لوگ جو ہوتے ہیں ڈپریسو وہ نہیں ہوتے, وہ بس اپنا ریگولر کام جو ہے. اچھا.
कर रहे होते लेकिन लोगों से नहीं मिलना चाह रहे होते। लोगों से नहीं मिलना, उनको ज़रूरत नहीं होती, उनको सरप्राइजिंगली उनको सेक्स से रिलेटेड कोई नीड नहीं होती उनकी। सही। उनको अगर वो फीमेल है तो मेल्स के एहसास का नहीं पता, अगर मेल है तो फीमेल्स के एहसास का नहीं पता। अच्छा। वो सिर्फ जिंदा है, बस एक नॉर्मल काम जिंदगी करते गुजार हैं। ब्रेन का IQ नॉर्मल है, हाँ। लेकिन वो एक नॉर्मल आदमी की तरह काम नहीं